شفیعنا صلی علی محمد صلی علی. اور دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی پڑھ کے شوق سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا. صلی علی نبینا صلی علی. اور ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. صلی علی نبینا صلی علی محمد. پڑھیے صلی علی نبینا. الحمدللہ آج کا مختصر سا درس، کیونکہ میں سفر میں ہوں اور اس وجہ سے بس میں مختصر اپنی حاضری لگاتے ہوئے ایک آیت کریمہ کے تحت سورہ بقرہ کی آیات نمبر 10 کے تحت چند گزارشات. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. سورہ بقرہ کی 10ویں آیت ہے. ترجمہ کنز الایمان. اللہ یعنی ان کے دلوں میں بیماری ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی. فزادہ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بدلہ کیا ہے؟ ان کے جھوٹ کا. یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ و منوالہ اس آیت کے تحت مرض یعنی مرض کی تعریف کیا ہے، مرض کی تعریف اور منافقین کے مرض کا بیان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے. فی قلوبہم مرض، مرد یعنی مرد ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور مزید زیادہ کر دیا. فزادہم اللہ مرضا، کہ انسان کے بدن کو ایسی چیزیں عارض ہوں جن سے ان کے مزاج اور اعتدال میں فرق واقع ہو اور اس کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، یعنی متاثر ہو جائے. جیسے اس کو مرض کہتے ہیں. عوارض جسمانیہ میں مرض حقیقت ہے، عوارض جسمانیہ میں مرض حقیقت ہے. اور عوارض نفسانیہ مثلا ایک تو ہوتا ہے ہمارا عام مرض، وہ تو حقیقت ہے، اور ایک مرض ہوتا ہے نفسانیہ، جیسے مثلا حسد، بغض، برائی، یعنی برائی سے محبت وغیرہ میں مرض مجاز ہے. منافقین کا مرض نفسانی تھا، کیونکہ جب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے، مدینہ میں یہودیوں کی ریاست جاتی رہی، اس غم میں ان کا دل جلتا رہا، اور یہی جلنا اور حسد کرنا ان کا مرض تھا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، اس سے ان کا مرض اور بڑھ رہا تھا، یا بار بار وہی نازل ہو رہی تھی تو ان کے دل بدن زیادہ احکام کے مکلف کرنے کا اور ان سے مکلف ہونے سے ان کا مرض اور بڑھ رہا تھا. یہ تھا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا کی مختصر سی میں نے تفسیر کی. اب دیکھیے صحیح بات تو آج کے تفسیر میں جو انتخاب کرتا ہوں آپ کی میرے لیے اصلاح کے لیے سب کے لیے، جو آج عام ہے، آج کل عام ہے، مذاق میں بھی دیندار بھی کبھی کبھی ایسی بات کر جاتا ہے، وہ ہے جھوٹ. اب جھوٹ کی تعریف
اس کا شرعی حکم اور منافقین کے جھوٹ کا بیان. پڑھی محبت کے ساتھ درود پاک صلی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. اب جھوٹ کی تعریف، اس کا شرعی حکم اور منافقین کے جھوٹ کا بیان. اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کے لیے دردناک عذاب ہے وہ جو جھوٹ بولتے ہیں. منافقین کا جھوٹ یہ تھا کہ ان کے دل میں کفر تھا اور زبان سے آمنا یعنی ہم ایمان لائے کہہ کر جھوٹ بولتے تھے. جو خبر واقعے کے مطابق نہ ہو وہ جھوٹ ہے. یاد رکھیے جھوٹ بولنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے پر دردناک عذاب کی وعید بیان فرمائی. جھوٹ بولنے کی ممانعت اور اس کے عذاب کے متعلق حدیث. امام ابو داود روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ فجور گناہ تک پہنچا دیتا ہے اور فجور دوزخ تک پہنچاتا ہے. ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کے مواقع تلاش کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے. جب وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یہ سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 پیج نمبر 325. امام مسلم رحم اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بیان کر دے. صحیح مسلم شریف جلد نمبر 1 پیج نمبر 8. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے دجال اور کذاب ہوں گے جو تم سے ایسی حدیث بیان کریں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے. تم ان سے دور رہو، وہ تم سے دور رہیں، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں، فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. صحیح مسلم شریف جلد نمبر 1 پیج نمبر 10. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ جھوٹ کو ترک نہ کر دے، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور ریا کو بھی ترک کر دے خواہ اس کے میں وہ صادق ہو. مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 2 پیج نمبر 363. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک صبح کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا کہ جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ارض مقدسہ میں لے گئے. میں نے دیکھا وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، دوسرا اس کے پاس کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا تھا. اس نے وہ آنکڑا اس کی بانچ میں داخل کیا اور آنکڑے اس کے بانچ کو کھینچ کر گدی تک پہنچا دیا. پھر وہ آنکڑا دوسری بانچ میں داخل کیا، اس بانچ کی گدی تک پہنچایا. اتنے میں پہلی بانچ مل گئی اور اس نے پھر اس آنکڑے میں ڈال دی. الی قولی جبریل علیہ السلام نے کہا جس شخص کی بانچ پھاڑ کر گدی تک پہنچائی جا رہی تھی یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا تھا.
پھر اس سے وہ جھوٹ نقل ہو کے ساری دنیا میں پھیل جاتی تھی. جیسے آج کل کا معاملہ دیکھیں آپ، غلط حدیثیں، غلط معاملات، ہم میڈیا میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ بھئی یہ بات آگے بڑھائیں، تصدیق بھی نہیں کرتے. اللہ بچائے، بچنا چاہیے اس سے. جو ان میڈیا سے دور ہیں الحمدللہ بڑے فائدے میں ہیں. اس کو قیامت تک اس کا عذاب دیا جاتا رہے گا ایسے شخص کو. صحیح بخاری جلد نمبر 1 پیج نمبر 185. جھوٹ بولنے کی رخصت کہاں ہے؟ جھوٹ بولنے کی رخصت کے مواقع، جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ کذب حرام ہے، یعنی لیکن حلال اور حرام کرنے کے احکامات شرعی کے اختیار میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو چاہے حلال کر دے اور جس چیز کو چاہے حرام کر دے. اللہ اور اس کے رسول نے کذب کو حرام قرار دے دیا، لیکن بعض مواقع پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کذب کو اجازت دی ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ان اسما بنت یزید قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا يحل الكذب الا فی ثلاث بحدیث الرجل امرأة یرضیها والکذب فی حرب والکذب لیصلح بین الناس. جامع ترمذی شریف پیج نمبر 287. حضرت اسما بن یزید بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 صورتوں کے سوا جھوٹ بولنا جائز ہے. ایک شخص اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولے. دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا. تیسرا لوگوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا. جان، مال اور عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. علامہ شامی احیاء العلوم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہر وہ نیک مقصد جس کو صدق اور کذب دونوں سے حاصل کیا جا سکتا ہو اس میں جھوٹ بولنا حرام ہے. اگر کسی نیک مقصد کو صرف جھوٹ بولنے سے حاصل کیا جا سکتا ہے تو وہ مقصد مباح ہو تو اس کے لیے جھوٹ بولنا مباح ہے. اگر کسی نیک مقصد کو صرف جھوٹ بولنے سے حاصل کیا جا سکتا ہو اور وہ مقصد واجب ہو تو اس کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے. مثلا کسی شخص نے دیکھا کہ ایک ظالم کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کر رہا ہے یا ایذا پہنچا رہا ہے اور وہ جھوٹ بول کر اس کو بچا سکتا ہے تو اس صورت میں جھوٹ بولنا واجب ہے. اسی طرح اگر ظالم اس سے کسی مسلمان کی امانت چھیننا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی جھوٹ بولنا واجب ہے. اس طرح لڑائی میں صلح کرانے کے لیے اور کسی مظلوم کی دل جوئی کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. اسی طرح اگر کسی شخص نے چھپ کر زنا کیا، یعنی یہ مسئلہ ایسا کہ چھپ کر زنا کیا، یہ شراب پی، حاکم نے اس کے متعلق سوال کیا تو اس کے لیے کہنا جائز ہے کہ یہ کام میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ یہ کام ہر چند کے بے حیائی ہے، لیکن اس کا اظہار کرنا ایک اور بے حیائی ہے. اس طرح اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان کا بھائی کا راز بتانے سے انکار کر دے. اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جھوٹ بولنے پر جو خرابی مرتب ہوگی آیا وہ سچ پر متربی ہونے والی خرابی سے زیادہ ہے یا نہیں. اگر جھوٹ بولنے سے زیادہ خرابی مترتب ہو تو جھوٹ نہ بولے، ورنہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے. میرے دوستو بزرگوں، یہ میں نے تھوڑی سی تفصیل جھوٹ کے بارے میں کی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی کی کتاب البر والصلاح کے اندر باب ما جاء فی المرہ کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 400. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہی ہے، کیونکہ جھوٹ تو چھوڑنے کی ہی چیز ہے نا، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا. واللہ اعلم ورسولہ اعلم. اللہ تعالی ہماری مختصر سی گفتگو کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. آج کے درس میں مختصر سا کلام کیا، آپ کو سن کر، مجھ کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کیجیے آخر کے اندر اللہ رب العزت ہم سب کو نیک راہ پر چلائے. اور میری صحت کے لیے بھی دعا کیجیے، کیونکہ میں جا ہی رہا ہوں ڈاکٹر کے پاس. اس کے بعد مسائل اور بھی ہیں ٹیسٹوں کے، تو بس اللہ تعالیٰ اپنی آزمائش میں ہمیں پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہر ایک کو تمام مسلمانوں کو خاص کر ہر پریشانی سے بچائے. مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، خاص کر کے غزہ کے مسلمانوں کے لیے خاص دعا کیجیے. آپ بھی دل سے دعا کیجیے، ہر نماز میں دعا کیجیے. بڑے مظلوم ہیں، اللہ آج کے دور میں بہت مظلوم ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ہماری بھی مدد فرمائے. جتنے ارشادی ہیں جہاں کہیں بھی بیمار پریشان ہیں سب کو صحت یابی نصیب فرمائے، سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ آستان عالیہ کو عروج عطا فرمائے. ان کے کام کرنے والے اور آنے والے عرس کے موقع پر
بڑھ چڑھ کر لگن کے ساتھ اس عرس کے اندر شامل ہونا. اللہ تمہیں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، اس کو خوب طرح سے کامیاب بنانا، ہر منزل میں ادب اور احترام اور محبت و خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا، اور یہ 4 دن بڑے اچھے طریقے سے نکالنا. اللہ تمہارے اس کام کو اجر عظیم عطا فرمائے. جزاک اللہ. ثاقب بابا کو بھی اللہ تعالی ہمت عطا فرمائے. دیگر جتنے لوگ ہیں محبت کرنے والے سب کا بیڑا پار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.